کی قربانی کرتے ہیں تو بھینس کی قربانی جائز، بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ قربانی کے جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اونٹ میل اور فیمیل، اسی طرح گائے، اسی طرح بکری، یہ تین قسمیں بیان ہوئی۔ ان کی میل فیمیل جتنی ہے، بکری کے بعد میڈھا، میڈھے کی آگے جتنی نسلیں ہیں وہ ساری جائز ہیں۔ بھینس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ بھینس کی قربانی کے متعلق اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قربانی نہیں کی، تو پھر تو بھینس کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا، پھر دودھ سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، یہ تو سب پھر ہمارے لیے حلال نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف تو ہم بھینس کو حلال سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھی، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھی۔ تو اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اگرچہ بھینس نہیں تھی، لیکن بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کیا کہ عرب ممالک میں آج بھی بھینس نہیں پائی جاتی، اور بعض لوگ تو بھینس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ نے بھینس دیکھی ہوئی ہے تو اکثر لوگ یہی کہیں گے کہ ہم نے بھینس نہیں دیکھی ہوئی۔ اور ایک شخص کہہ رہے تھے کہ میں نے کسی سے پوچھا وہاں کہ آپ نے بھینس دیکھی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاں تو وہ چڑیا گھر کا جانور ہے، یعنی عام طور پر وہ پائی نہیں جاتی۔ تو چڑیا گھر میں کون سے جانور ہوتے ہیں جو عام طور پر نہ پائے جاتے ہوں، لوگ جن کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہوں، جو نایاب ہوں؟ ہمارے ہاں چڑیا گھر میں کبھی آپ کو بھینس، گائے، بکری نہیں ملے گی، بلکہ وہ جانور ہوتے ہیں جو عام طور پر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ تو لوگ جب سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں تو ان کا شوق ہوتا ہے ہم ان نایاب قسم کے جانوروں کو دیکھیں، تو ان کے لیے بھینس بھی اسی طرح ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت اور آج بھی عرب میں بھینس نہیں پائی جاتی، تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قربانی بھی نہیں کی۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قربانی جائز ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے تاکہ لوگ ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، ان پر اللہ کا نام لیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، یعنی جو پالتو جانور ہیں جن کو لوگ گھر میں پالتے ہیں، جن کے وہ مالک ہوتے ہیں۔ تو اب کیا بھینس پالتو جانور نہیں ہے؟ کیا وہ بہیمۃ الانعام میں شامل نہیں ہے؟ تو قربانی کے لیے دو چیزیں، ایک تو جانور حلال ہو اس کا کھانا، اور دوسرا وہ پالتو جانور ہو۔ اگر حلال ہے لیکن پالتو نہیں ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، جس طرح ہرن وغیرہ، یہ شکاری جانور ہے۔ اور اگر پالتو ہے لیکن حلال نہیں ہے تو پھر بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب پالتو تو گدھا بھی پالتو ہے، لوگ کتے بھی پالتے ہیں، بلی بھی پالتے ہیں، تو حلال ہو اور پالتو ہو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور بھینس حلال بھی ہے، پالتو بھی ہے، اور یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ جب گائے کی قربانی جائز ہے تو پھر بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ محدثین ائمہ کرام کے دور سے اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے، اور جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اس طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصنف عبد الرزاق میں حدیث کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ بھینس کو بھی گائے ہی شمار کیا جائے گا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک میں جو ان کی حدیث کی کتاب ہے اس میں فرماتے ہیں کہ بھینس بھی گائے کے حکم میں ہے، یعنی جو احکام گائے کے ہیں وہی بھینس کے ہیں۔ تو جس طرح ہم زکوٰۃ کے معاملے میں، زکوٰۃ کے مسائل میں بھینس کو گائے کی قسم شمار کرتے ہیں کہ اگر کسی کی بھینسیں ہیں تو اس نے زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، حدیث میں اس کا الگ ذکر نہیں ہے۔ تو جس طرح گائے کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی اسی طرح بھینس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو جس طرح وہاں ہم بھینس کو گائے کی ایک قسم سمجھتے ہیں تو اسی طرح قربانی کرنے میں بھی ہم
بھینس کو گائے کی قسم شمار کریں گے، اور جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، اور جس طرح گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں اسی طرح بھینس میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔